لیکن جو میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور کا پیار، حضور کا خمار، حضور کا عشق، حضور کی عقیدت ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے، اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ قاری صاحب نے بیان فرمایا ہے، انہوں نے باتیں ہمیں بتائی ہیں، ہم نے ان کی باتوں کو سنا ہے، لیکن دعا کے بعد، یہاں سے جانے کے بعد ان باتوں کا مقصد کیا ہے؟ حضور کی نعت سنی، حضور کا عشق سنا، حضور کا پیار سنا، حضور سے وفاداری کے ہم نے انداز سنا، لیکن اس کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس بات پر فوکس کرنا اور اس بات کو مد نظر رکھنا آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ سادہ لفظوں میں، مختصر سے انداز میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، ساری باتوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، کسی طریقے کے ساتھ انسان ایک اچھا انسان بن جائے، ایک اچھا انسان کے اندر پیدا ہو، وہ انسان جو اپنے رب اور رسول کی محبت میں، ان کی رضا میں، ان کے عشق میں، ان کے پیار میں، اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے احساس پیدا کر سکے، ایک دوسرے کو عزت دے سکے، ایک دوسرے کو احترام دے سکے، ایک دوسرے کا خیال رکھ سکے، چاہے وہ دوسرا ماں ہو، دوسرا باپ ہو، چاہے وہ دوسرا آپ کا دوست ہو، چاہے وہ دوسرا آپ کا بہن بھائی ہو، چاہے وہ دوسرا آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے وہ دوسرا آپ کا ہمسایہ ہو، چاہے وہ دوسرا آپ کے ساتھ رہنے والا شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی محدث ہو، کوئی معلم ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی گورا ہو، کوئی کالا ہو، جسٹ وہ ایک انسان ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں انسانیت کی قدر پیدا نہ ہوئی تو یاد رکھیے، یہ ہماری ٹوپیاں، ہماری چادریں، ہمارے بیانات، ہماری محافل، ہمارے ختم، ہمارے سیمینارز، ہمارے آستانے، ہمارے میخانے کسی کام کے نہیں، جب تک ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی قدر پیدا نہیں۔ آج کا وقت اس قدر کو بڑھانے کا وقت کہ انسانوں کے دلوں میں انسانوں کا پیار پیدا ہو سکے۔ نفرتیں کر کر کے ہم نے معاشرے میں اتنا بگاڑ پیدا کر لیا ہے، ایک بندہ دوسرے کو جینے کے لیے سپیس پرووائڈ کرنا پسند نہیں کرتا، ایک دوسرے کو موقع دے، ہر بندہ ایک دوسرے سے محبت کر کے اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پڑھنا اور پڑھانا سیکھ سکے۔ میں بات کے اختتام ایک فقیر کی ایک بات سے کروں گا۔ ایک فقیر سے کسی نے پوچھا، حضور جی جو اونچے مقام والے ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ جس کو اللہ اونچے مقام دیتا ہے یہ کون ہوتے ہیں؟ فقیر نے کہا، بیٹا جن کو نیچے نظر آنا بند ہو جائے وہ اونچے ہو جائے، جن کو نیچے نظر آنا بند ہو جائے وہ، ہم 6 انچ اونچا بیٹھے، اونچا بیٹھ کر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو نیچے بیٹھے ہیں یہ کوئی بہت ڈاؤن ہے، بلکہ اونچا بیٹھ کر یہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ یہی ہیں جنہوں نے ہمیں اونچا بٹھا رکھا ہے۔ ان کو نیچے مت دیکھو، ان کو اپنی آنکھوں میں بسا کر رکھو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بلند سے بلند مقام عطا فرمائے گا۔ ورنہ لوگوں کو گرا کر اگر تم لوگ اونچا ہونا چاہتے ہو کبھی اونچا نہیں ہوگے۔ اونچا ہونا چاہتے ہو اللہ اور اس کی رسول کی نگاہ میں، خدا را دوسروں کو اونچا کرنا سیکھو، دوسروں کو عزتیں دینا سیکھو، دوسروں کو مقام دینا سیکھو، دوسروں کو پیار، دوسروں کو احساس اور دوسروں کو احترام دینا سیکھو۔ یہی وہ ایک سبق اور راز ہے جس سے معاشرے ترقی کرتے ہیں، جن سے معاشرے آگے جاتے ہیں اور جن سے معاشرے وہ مقام پا جاتے ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی انسان کی سمجھ جاتی ہے۔ اور اگر ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں سب کچھ ہوا لیکن ایک دوسرے کا احساس نہ ہوا، یہ سب کچھ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ بس لوگوں کو اپنی نگاہوں میں اونچا دیکھنا سیکھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں تم خود بخود اونچے ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم لوگوں نے اپنی ذات پر، اپنی عبادت پر، اپنی انا پر، اپنے حسب اور نسب پر اور اپنے علم اور فکر پر غرور کیا اور لوگوں کو ڈاؤن سمجھا، لوگوں کو کمتر سمجھا، لوگوں کو اپنی نگاہ میں حقیر سمجھا، یاد رکھیے آپ کی کوئی چیز دائمی اور قائمی نہیں ہوگی۔ انہی کے آستانے، انہی کے نام اور انہی کے کام رہتی دنیا تک یاد رکھے جاتے ہیں، جن کے جگہوں پر، جن کے آستانوں پر، جن کی محافل پر، جن کے ڈیروں پر اور جن کے گھروں پر آنے والے لوگوں کو عزتیں دی جاتی ہیں، لوگوں کو احترام دیا جاتا ہے۔ تو ہم ختم شریف کی محفل میں ہیں، مالک مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے محبت، احترام، سلوک
رواداری اور ایک دوسرے کو قدر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم نے ایک دوسرے کو قدر دینا سیکھ لیا تو دنیا بھی کامیابی ہے، اور مرنے کے بعد لوگ ہماری قبر کو بھی سلام کرتے رہیں گے۔ اور اگر ہم ایک اچھے انسان نہ بن سکیں، جس طرح قاری صاحب کہہ رہے تھے ماں اور باپ کا مقام، ہم دنیا میں آئے، معذرت میرا ٹائم اوپر ہو گیا، بس کلوز کرتا ہوں، ہم دنیا میں آئے ہیں، کوئی پیر بن کر نہیں آیا، کوئی فقیر بن کر نہیں آیا، کوئی عالم محدث مفکر بن کر نہیں آیا، کوئی غوث قطب ابدال قلندر بن کر نہیں آیا، کوئی شیخ الشیوخ بن کر نہیں آیا، کوئی عالم دین بن کر نہیں آیا، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی کاسٹ والا بن کر نہیں آیا۔ اگر اللہ نے ہمیں بھیجا تو صرف دو صورتوں میں بھیجا ہے، یا ہمیں اولاد بنا کر بھیجے، ہم سب کسی نہ کسی کی اولاد بن کر دنیا میں آئے، ہمیں مالک نے پہچان دی تو ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کی پہچان دی، اور دوسرا اللہ نے اگر ہمیں کوئی ٹائٹل دیا نا تو وہ ایک انسان کا دیا کہ ہم انسان تھے، ہمارا رنگ روپ انسان کا تھا، ہماری شکل و شبہات انسان کی تھی، ہماری جسامت جسہ حلیہ انسان کا تھا۔ لیکن افسوس ہم سب کچھ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم امیر بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم عالم مفکر اور مفسر بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ٹوپی اور چادریں پہن کر پیر فقیر اور بڑے بڑے رتبوں پانے والوں کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو چیز رب نے ہمیں بنا کر بھیجی ہم وہ دو چیزیں بننے کی کوشش نہیں کرتے، ایک ہم انسان بننے کی کوشش نہیں کرتے، اور دوسرا ہم اولاد بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ماں باپ کی اولاد بن کر رہو اور معاشرے میں اچھا انسان بن کر رہو، یقین کرو ہر مقام تمہاری راہ گزر میں، جس مقام کے لیے تم جانا اور کوشش کرنا چاہتے ہو بس اچھے انسان بن جاؤ، ہر مقام تمہیں راستے میں ملتا جائے گا۔ جس مقام کے لیے تم انسانیت کو بھول جاتے ہو اچھے انسان بن جاؤ، ہر مقام تمہاری طرف لپک کر آئے گا۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال صاحب نے فرمایا خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خود ہی کو کر بلند اتنا، اپنے آپ کو اتنا اونچا کر، اپنے اندر کے انسان کو اتنا اونچا کر، اپنے اندر کے احساس کو اتنا اونچا کر، اپنے اندر کے شخصیت کو اتنا پیارا بنا۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ ہم خود کو بھول جاتے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہونا بھول جاتے ہیں، باقی سب کچھ ہم بننا پسند کرتے ہیں، لیکن جو رب نے ہمیں بنا کر بھیجا، خدا را ارادہ کر لو ہم نے وہ دو چیزیں اس کائنات میں بن کر رہنا ہے۔ کائنات کا کوئی مقام ایسا نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔